تھوڑی سی کوئکلی بات کروں گی کہ غسل جو انٹیمیسی کے بعد لینا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. یعنی کہ یہ یاد رکھیے کہ جب دونوں کے پارٹس ملتے ہیں آپ نے غسل کرنا ہوتا ہے. جب پراپر وہ آپ کا ایکٹ ہو جاتا ہے تب آپ نے غسل کرنا ہوتا ہے. جب مرد اور عورت کا خارج ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ڈسچارج ہوتا ہے تو اس میں غسل کرنا ہوتا ہے. اس میں مرد عورت کو اکٹھا غسل کرنے کی اجازت ہے, یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمیں بخاری شریف میں روایت ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ہی جگہ پر غسل کر رہے ہیں, پانی بھی شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غسل کر کے سو سکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے لیٹ سکتا ہے اور اس کے بعد میں غسل جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, کہ عائشہ رضی اللہ عنہا who said that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and I used to do ghusl together from one vessel between me and him. We would take turns dipping our hands in the vessel and he would take more than me until I would say, leave some for me, leave some for me. She said, and they were both in the state of janaba. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں وضاحت سے پتہ چلتا ہے, اور یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے ان معاملات میں کیئرفل ہو جائیں اور جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں. پھر اسی طرح سے ہمیں فوربیڈن انٹیمیسی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں آتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں, یعنی کہ جو عورتوں کا منتھلی سائیکل ہے اس کے بارے میں. اور پھر کیا کہا گیا, کل ہوا اذا, کہ بتا دیں کہ یہ ایک اذیت کا وقت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, کہ ان عورتوں سے اس ٹائم پہ دور رہو جب تک کہ وہ پاک صاف نہیں ہو جاتی ہیں, اور عورتوں سے ڈسٹنس پہ رہو. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عورت پیریڈز کی حالت میں ہوتی ہے, منتھلی سائیکل میں ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ اس سے یہ ریلیشن شپ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک جرمانہ بھی دیا جاتا ہے, جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینار اور ہاف دینار ان چیریٹی دینا چاہیے. اگر آپ ایک وہ فائنل ایکٹ نہیں کر سکتے لیکن یو کین ہولڈ ہینڈ, باقی آپ اپنے ایک دوسرے کا چٹ چیٹ یا جو ویسے ٹچنگ ہے یا بوسو کنار ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں جو احادیث پتہ چلتی ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کو اس سے بھی تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. کچھ کوئک رولنگز اور کیا ہیں, جیسے بھی آپ کا ایک سوال بھی آیا تھا کہ ہسبینڈ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو تو وہ جو وڈرال والا طریقہ ہے, عزل جس کو کہتے ہیں, اس کو اختیار کر سکتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں تو اب ہمارے پاس بہت سے اور طریقے بھی آ چکے ہیں, جیسے پروٹیکشن کے, کہ وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کو میوچلی ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا کوئی پروسیجر کرنے سے لگتا ہے کہ وائف کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو یہ بہت ضروری ہے کہ وائف کی سیٹسفیکشن کا بھی خیال رکھا جائے. دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کو بھی پلیئر کا پورا حق ہے, اور یہ اس سے پھر وہ جو شادی کا ایک مقصد ہے, جو انٹیمیسی کا مقصد ہے, وہ بھی پورا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے کہ ہسبینڈ وائف اپنے سیکرٹس کو کہیں پہ بھی جا کر بیان کریں. لیکن اس سے ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب آپ کو جینون مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو جینون پرابلم ہوتی ہے اس ریلیشن شپ میں, پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس سے جا کر بات کریں. یعنی انسان پریشان بیٹھا رہتا ہے کہ جی میں کسی سے بات کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, مجھے اجازت ہے کہ نہیں, یہ کہیں وہی بات ہے کہ مجھ پہ گناہ نہ اس کا ہو جائے. تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی جینون پرابلم ہے, آپ اپنے اس ریلیشن شپ کو نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, by the one in whose hand is the soul of Muhammad, no woman can fulfill her duty towards Allah until she fulfills her duty towards her husband. And if he asks her for intimacy, even if she is on her camel's saddle, she should not refuse. اس بات پہ خواتین کو بہت ناراضگی ہوتی ہے. جیسے ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں کہا ہے کہ فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو اس ریلیشن شپ کو ریفیوز کرتی ہے. ایک تو یہ کہ عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری کوئی سے نہیں ہے, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, اور ہمیں ہی بتایا گیا ہے کہ ہم مرد کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو حاضر کریں. لیکن مرد ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ کیا اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ دیکھیں بائی پرنسپل یہ اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے. یہ میوچل ریلیشن شپ ہے, اور اس میں مرد کے اوپر بھی اتنی ہی بات آتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو بسترے میں تب تک نہ چھوڑے جب تک کہ وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو چکی ہو. لیکن کیونکہ مردوں اور عورتوں کی نیچر میں فرق ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ ایک نظر میں ہی عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. عورت جو ہوتی ہے اس کو بہت سارے اور فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں جب اس کی اٹریکشن مرد کے لیے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے.
اس کو سیکشل اراؤزل اس نیچر کا نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. اسی لیے عورت کو اپنا گھر بچانے کے لیے یہ بات سکھائی گئی اور سمجھائی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں محتاط ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا جسٹ یہ ہے کہ اگر ایک مرد ہے اس کو کسی اور عورت کے لیے فزیکل اٹریکشن محسوس ہو تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی بیوی سے اس تعلق کو جو ہے وہ بہتر بنائے. مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں ایک کورس کر رہی تھی جہاں پہ گروپ آف سائیکالوجسٹ کے ساتھ تھے اور وہاں پر ہم بات کر رہے تھے جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں پرابلم ہے. کیس کو ایسا ڈسکس ہوا کہ جی ایک مرد ہے اس کو اور عورتوں میں بہت اٹریکشن نظر آتی ہے تو اس کو ایڈوائز یہ دی جا رہی تھی کہ آپ جو ہیں اپنی وائف کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں گے، انٹیمیٹ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ سبحان اللہ ہمیں تو ہمارے دین میں پہلے ہی یہ بات سکھا دی گئی ہے. تو عورت کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچا سکے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بات بات پہ ریفیوز نہ کرے، بیکاز عورتوں کی ارج اس نیچر کی نہیں ہوتی، دیٹ از وائی ان کو مشکل لگتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچیں گے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس سے میں اپنے گھر کو ہی بہتر بنا رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو ہی ایسا پلیئر دے رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ اور عورتوں میں نہیں جائے گا. میں خود ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت جلدی سلپ ہو جاتے ہیں. جن خاتون کو بھی دیکھتے ہیں ان کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا گھر کا ماحول بھی بڑا اوپن سا ہے. تو جب میں نے ایک دفعہ ان کی وائف سے پوچھا کہ آپ کو اس سلسلے میں کیا چیلنج آتا ہے، تو انہوں نے بس مسکرا کے کہا کہ میں نے نا اپنے ہسبینڈ کے نیچر کو سمجھ لیا اور میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو جو ان کے ساتھ میرا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں بہت ان کو پلیئر دینی شروع کر دی. اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ اتنا اسٹرانگ وہ ریلیشن شپ رکھتی ہوں کہ گنجائش نہیں چھوڑتی، ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت مسکرا دیں گے لیکن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو بیونڈ دیٹ. کوشش پلیئر ہے کہ شوہر کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ بیوی کے لیے جواب دہ ہے، وہ بیوی کو ایسا برڈن نہ ڈالے. اس لیے تو مرد کو پھر 4 شادیوں کی بھی اجازت دے دی گئی نا، اس پہ بھی ہم خواتین ہی خفا ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، آپ نہیں فلفل کر پا رہے تو پھر ایک ریلیشن شپ کی اجازت دیں. اور اس کا لوڈ بھی مرد پہ ہی آتا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمپیریزنز کرنا شروع کر دے، کیونکہ وہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. ایکچولی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جس بھی کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو بہت سطحی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس دنیا میں ان دس مومنٹ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم اپنی ویژن کو تھوڑا براڈ کر دیں اور ہم یہ سوچیں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہی ہوں، میں جو کچھ کر رہی ہوں دنیا میں ہو سکتا ہے میرے یہ چیلنجز ہوں، مجھے کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھ بھی نہ آئیں، لیکن آخرت میں جا کر مجھے اس سے ضرور آسانی ہوگی، پھر ہی ہمیں فائدہ ہوگا، پھر ہی ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ مردوں کے سمجھنے کی ہے کہ مرد عورتوں سے ڈھیروں ڈھیر کام کروائیں، کوکنگ کروائیں اور وہ سب کچھ یہ بناؤ وہ بناؤ، یہ کام کرو، بچے سنبھالو، وہی تم سارے کام کرو. پھر وہ چاہیں کہ جی خواتین جو ہیں ہر وقت ان کے لیے دن میں بھی حاضر ہوں رات کو بھی حاضر ہوں. وہ یہ بھی چاہیں ان کو عورتوں کو عبادت کے لیے کوئی وہ وقت نہیں دیتے. کئی دفعہ دیکھیں ان کا بھی تو دل چاہ رہا ہے وہ تہجد پڑھیں، وہ قیام اللیل کریں، اب جیسے آگے رمضان آئے گا اس کے لیے کچھ کریں. تو یہ ٹریننگ بھی مرد حضرات کی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ ٹریننگ مائیں دینا شروع کر دیں اپنے بچوں کو اور سمجھائیں، اور یا گھر کی خواتین باقی دیں، یعنی نئی نویلی دلہن ہے تو اس کا کچن میں جانے کا اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ ساس کہتی ہے جلدی جلدی کچن سنبھالے، جبکہ اس کو اپنے میاں کے ساتھ پہلے اس ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. اسی لیے تو یہ جو کانسیپٹ ہے ہنی مون کا، تاکہ کوئی جھنجھٹ نہ ہو اور وہ اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر سکیں. If the husband feels attracted towards other women rather sleeping with his wife and addicted to porn, he cannot express his feeling verbally, but he is master in texting with other women sexually. جی یہ تو پھر ایک پرورژن ہے نا، پھر تو وہ ایڈکٹ ہے نا. ایسے شخص کے لیے تو ظاہر ہے پھر پراپر تھیراپیز ہوں گی جس میں اس کو ایڈکشن سے اس سے نکالا جائے گا. پورن ایڈکشن جو ہے وہ تو اب ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے جس کو پھر الگ طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کو ویسے نہیں چھوڑا جاتا. تو عورت کا بھی ایک حق بنتا ہے شوہر کے اوپر کہ وہ اپنی ورشپ بھی کر سکے، وہ اپنا قرآن بھی پڑھ سکے، وہ قیام بھی کر سکے، اس کو سیکشل پلیئر بھی صحیح طرح سے ملنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ان کے درمیان کوئی کانفلکٹس نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں کیا کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی جو عبادات ہیں یعنی جو فرائض ہیں اس کے لیے پابند نہیں ہے شوہر سے پوچھنے کی. ہاں حکمت اس کو آنی چاہیے کہ اس نے ان کو کیسے پریکٹس کرنا ہے. جیسے کچھ خواتین جب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھوں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں پھر آپ نمازوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے اپنے ہسبینڈ کے لیے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کریں
کہ جب وہ گھر میں ہیں تو بہت طویل جو صورتیں وہ نہ پڑھیں، جب وہ گھر میں نہیں ہیں تب پڑھ لیں، یا باقی مواقع پہ جو باقی کام کرنے والے ہیں بہت اچھی طرح ان کے ساتھ نبھائیں اس تعلق کو۔ عورت کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اصل بات جو میں تھوڑی سی اب آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ یہ جو ہم نے کچھ احکامات دیکھ لیے ہیں لیکن ہم پریکٹیکل لائف میں جو بہت سے پرابلم سے گزرتے ہیں تو پھر کریں کیا۔ میں آج آپ کو صرف سٹارٹنگ پوائنٹ پہ چھوڑ کے جاؤں گی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے، جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ایکسپلور کرنا شروع کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ایک پراپر کورس ڈیزائن ہونا چاہیے۔ جیسے بھی یہ سوال ہے پورن ایڈکشن ہے، انفیڈیلٹی ہے، ہسبینڈ یا وائف سیٹسفائیڈ نہیں ایک دوسرے سے، تو ان سچویشن میں کیا کیا جائے، یہ اگلے سٹیپ ہوں گے۔ پہلے آپ انیشیل سٹیپ جو ہے ان کو سمجھیں۔ انٹیمیسی جو ہوتی ہے یہ صرف ایک جسم کا دوسرے جسم کے ساتھ جڑ جانا اور چند جو ہارمونز ہیں ان کا ایکٹیو ہو جانا اور پھر سیکشولی ویسے سیٹسفائی ہو جانا، یہ صرف نہیں ہے۔ انٹیمیسی میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایموشنل انٹیمیسی ہے، انٹلیکچوئل ہے، ایکسپیرینشیل ہے اور اسپرچل ہے۔ تھوڑا سا ہم ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس ایریے پہ پہلے کام شروع کریں۔ ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے کہ ایک سیف سپیس آپ نے بنانی ہوتی ہے، یعنی آپ کیا کریں کہ سارا دن میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایموشنل لیول پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تھاٹس کے لیول پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، فیلنگز کے لیول پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایک دوسرے کو اپنے فیئرز، اپنے ڈریمز، اپنے ڈس اپوائنٹمنٹس، اپنے کمپلیکیٹڈ ایموشنز جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان اپنی اس طرح کی شیئرنگ نہیں کر سکتا تو پھر آپ دیکھیں وہ حالات ہیں وہ بڑے ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایموشنل انٹیمیسی مینس کہ دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ سیف زون میں ہیں، کمفرٹیبل ہیں، ایک دوسرے کے ایکسپریشن جو ہیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا ڈیورنگ پریگنینسی ہم بستری جائز ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا، آپ کو ایک تو پوچھنا پڑے گا اپنے ڈاکٹر سے بھی، کیونکہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، لیکن اسلام میں منع نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں ہماری طبیعت خراب ہے، تو یہاں پر اب آپ کو ایموشنل انٹیمیسی کو بھی بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ ضروری ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم سمجھیں۔ کسی کے ساتھ ہمارا ایموشنل بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے نا تو پھر ٹرسٹ کا لیول بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ جب ٹرسٹ کا لیول سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے امبیرسمنٹ نہیں ہوتی، ہم کسی کو نیچا نہیں دکھاتے۔ کیونکہ دیکھیں انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں بھی کچھ لوگ امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتے، خاص طور پہ خواتین۔ یا یہ کہ کئی دفعہ کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں کرنا آتا، تم یہ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی ایموشنل انٹیمیسی اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ جیسے کوشچن آ رہا ہے کہ اگر ہسبینڈ جلدی سیٹسفائی ہو گیا، وائف نہیں ہوئی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ بات ایموشنل انٹیمیسی ڈیولپ کرنے کے بعد اور وہ جو باقی انٹیمیسی کے بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو کرنے کے بعد جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں آپ کو 6 مہینے، سال لگ سکتا ہے، لیکن پہلے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں طریقے، یہ اختیار کر کے پھر آہستہ آہستہ ان کو بتائیں، اور اگر وہ خود سے نہیں کر پاتے تو کسی جیسے کاؤنسلر کے پاس جائیں، وہاں سے سیکھیں۔ تو اپنے پارٹنر سے تھاٹفل کویسچنز پوچھتے رہنا چاہیے، ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے، کسی کی فیلنگ کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایسی انوائرمنٹ رکھنی چاہیے کہ اچھی جینٹل شیئرنگ جو ہے وہ ہو سکے۔ اسی طرح انٹلیکچوئل انٹیمیسی جو ہے اس کو بھی اپنے اس پورے سسٹم میں بڑھا دینا چاہیے۔ انٹلیکچوئل انٹیمیسی کیا ہوتی ہے کہ آپ بہت سے آئیڈیاز اور بلیفز اور پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ اوپینین ہے تو دیٹس اوکے، یعنی کہ آئی گیو یو اسپیس فار وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، ٹھیک ہے، یعنی ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے رہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیمولیٹنگ کنورسیشن، یعنی کچھ کپلز کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی گپ شپ لگاتے ہیں، وہ مجھے اپنی پروفیشنل ڈیلی آگے بتاتے ہیں آج آفس میں کیا کیا، آج کیسی میٹنگ ہوئی ہے۔ کچھ بیویاں ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو اگر موڈ خراب ہو رہا ہے تو انٹلیکچوئل انٹیمیسی نہیں ہے، اور اس سے پھر آپ کا وہ جو ایک تعلق ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی ڈسکشن اپنے پارٹنر کے، یعنی کہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی سے آگے پوچھے آج کا دن تمہارا کیسا گزرا، اچھا تم نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا چیلنجز تھے، اس کو مشورے دے۔ وائف اس سے پوچھے کہ آپ کا دن کیسا گزرا، اچھا آفس میں کیا تھا، اچھا آپ کی میٹنگ تھی کل آپ پریپیئر کر رہے تھے وہ کیسی رہی، ڈیفینسو نہ ہو، غصے میں نہ آئیں، ایسے ٹاپکس کو نہ چھیڑیں جس میں بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں، لاجیکلی بات ایک دوسرے سے کریں۔ پھر ایک اور انٹیمیسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیرینشیل انٹیمیسی، یعنی
ایسے ایکسپیرینسز جیسے ہوتا ہے بچپن کی باتیں، شادی کی شروع کی باتیں، ہم فلاں جگہ پکنک پہ گئے تھے، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے جب فلاں بچہ چھوٹا تھا، اور ان میں آپ اپنے پرائیویٹ مومنٹس کو یاد کر رہے ہیں، آپ جوک شیئر کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو خود فیل ہو رہا ہے اس پورے پروسیس میں آپ کی جیلنگ ہو رہی ہے، آپ کو بہت کلوزنس فیل ہو رہی ہے، اور وہی مومنٹ، یعنی کہ وہ اس میں سیکس نہیں ہے اس وقت، لیکن ایسی انرجی ہے آپ دونوں کے درمیان کہ آپ کو بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس ریلیشن شپ میں. اور ایسے جن لوگوں کی یہ ایکسپیرینشل انٹیمیسی ہوتی ہے وہ بہت سی ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ پلان کرتے ہیں. کچھ کپل جب کہتے ہیں کہ ہماری تو آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہو پاتی، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کسی کو حوالے کریں بیبی سٹ کرنے کے لیے، اور کوئی ایکٹیویٹیز صرف ہسبینڈ وائف کریں. کبھی آپ ٹرپ پہ چلے جائیں، چاہے 2 دن کے لیے جائیں، ڈنر پہ چلے جائیں، کچھ بھی ایسا کریں جس میں آپ کو آپس میں ٹائم ملے. کیونکہ ہم نے نا شادی کے بعد اسپیشلی جب بچے ہو جائیں تو اپنے آپ کو قربانی کی سطح پہ رکھا ہوا ہے کہ بس جی میں کچھ نہیں کر سکتی، بس زندگی اسی طرح سے مجھے گزارنی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اسپرچل انٹیمیسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جیسے جو لوگ آپس میں عبادت سمجھتے ہیں یا عبادت اکٹھی کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ان کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں، یا اور بھی ازواج مطہرات کا دیکھتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایکسپیرینشل والا بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر رہے ہیں، چاہے وہ جنگ پہ جا رہے ہیں، کوئی بہت امپورٹنٹ ایکسپیڈیشن پہ، تو قرہ نکال کے اپنی ایک نہ ایک زوجہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اسپرچل انٹیمیسی تو ان کی بہت اسٹرانگ تھی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بھی بہت یعنی دین کی سمجھ رکھتے ہیں، تو اکٹھے جانا آنا نمازوں کے لیے، شیئرنگ کرنا، اور آپ دیکھیں کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو جب بیچ میں لاتے ہیں تو آپ کا ویسے ہی ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے وہ مومنٹس کریٹ کرتے ہیں جو دنیا سے بڑھ کر آخرت تک چاہتے ہیں. یہ والی آیت کا حصہ تو ہم نے بہت سنا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں آتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اور ہم نے اکثر لباس کے ساتھ تشبیہ دے دے کے اس پہ بات کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسی آیت کا جو شروع کا پورشن ہے اس میں رمضان کی راتوں کا ذکر آیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ رمضان کی رات میں تمہارا اپنی بیوی کے پاس جا کر مباشرت کرنا یا وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے. اور اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ کی بات ہونے کے بعد لباس کا ذکر آیا ہے، تو ہم لباس کو ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ کے نظر سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے. جیسے لباس خوبصورت ہوتا ہے، جیسے لباس ہمارے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو یہ ریلیشن شپ بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے. یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو ہمیں پروٹیکشن دے، یعنی یہ وہ ریلیشن شپ نہیں جو ہمیں انسیکیور کرے کہ آج وہ میرے ساتھ ہے کل کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے، یا یہ کہ میرا پارٹنر ڈس آنیسٹ ہے. نیڈس کو سمجھے. دونوں کو لباس کہا گیا نا، انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں بھی لباس ہیں ہم، کہ یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرے اور بیوی کو ویسے ہی چھوڑ دے، بیوی کو بس یہ گیل دیتا رہے کہ تم پہ فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھیجتے رہیں گے. تو دونوں ایک دوسرے کی نیڈس کو سمجھے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ میل پرسپیکٹو اتنا اسٹرانگلی یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ فیمیلز کی نیڈس کو تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا، وہ سمجھتے ہیں کہ فیمیلز کی تو کوئی نیڈس ہی نہیں ہے، شاید اپروپریٹ بھی ہو جیسے طریقہ بتایا گیا، اور کمپلیمنٹری بھی ہو، یعنی کہ نیڈس کے مطابق ہو. جیسے آپ دیکھیں ہر شخص ایک جیسا لباس نہیں پہنتا، کچھ لوگ کاٹن پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ کیجول پسند کرتے ہیں، کچھ بہت پراپر ہوتے ہیں، وہ سلک کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے. تو یہ وہ لباس بھی ہے کہ ایک دوسرے کی نیڈس کو بھی سمجھنا کہ کسی کی زیادہ نیڈ ہے، کسی کی کم نیڈ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ حلال دائرے میں رہتے ہوئے انسان اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائے. تو میں تو آج آپ کو صرف اسی میسج کے ساتھ چھوڑوں گی. مجھے اندازہ تھا کہ اس کے اوپر بہت سے سوالات ایسے ہوں گے جو شاید پہلے ہی سیشن میں پورے نہ ہو سکیں، لیکن میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ پہلے یہ کام کریں، کیونکہ ہم نے ان میں سے شاید کوئی بھی کام یا ہارڈلی کوئی کام کیا ہوا ہے. اس ریلیشن شپ کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد میں بھی ہم کسی سٹیج پر بات کریں کہ اب جو بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے. If a husband always hides his office activity and doesn't want to share his financial and office details with me، اگر ہسبینڈ آپ سے شیئر نہیں کرتا تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ وہ جو ہے نا ایموشنل لیول پہ، اسپریچول لیول پہ، انٹلیکچوئل لیول پہ ویک ہے. تو آپ گریجولی اپنی شیئرنگ کر کے ان کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کہیں بات کر دیں گی یا آپ سمجھ نہیں پائیں گی، آپ کا اور ان کا انٹلیکچوئل میچ نہیں ہے یا ایموشنل میچ نہیں ہے، تو وہ پھر ایک ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں.
if a wife fulfills or sexual intimacies but husband still addicted to a female friend, then what should a woman do? Even he himself admit that his wife is best but needs space for female friends. جی یہ ایڈکشن کے پیٹرن ہوتے ہیں, اس کے لیے پراپر کاؤنسلنگ کر کے طریقے وائف کو بھی سیکھنے چاہیے اور ہسبینڈ کو بھی سیکھنے چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ولنگ ہیں تو پھر آپ کو پراپر ایک کاؤنسلر کے پاس اکٹھے جا کے اس چیز کو ریزالو کروانا چاہیے. Please inform me how to deal with the porn problem and to whom we should talk about this. Basically اس کو ایڈکشن کے پیٹرن پہ ہی پورا جو ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. But a husband never touches the wife after first child and it passes 9 years, a second marriage of a wife. دیکھیں ایسے جو کیسز ہیں, this is not a normal behavior نا. بچے کے بعد آپ نے کبھی وائف کو ٹچ ہی نہیں کیا اور اتنا ٹائم گزر جائے, ایسے کیس میں ہمیشہ فیملی کو بھی انوالو کرنا چاہیے, اسکالرس کو بھی انوالو کرنا چاہیے, جو اس طرح کے چیلنجز سے ڈیل کرنے والے کاؤنسلرز ہیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے. شادی کے شروع کے دن میں لڑکی شرم, حیا, جھجک محسوس کرتی ہے. اس ڈیوریشن میں کیا کرنا چاہیے لڑکی کو؟ لڑکی کو یہ جو 4 انٹیمیسیز کی میں نے بات کی ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور جب وہ یہ ریلیشن شپ اپنا اسٹرانگ کرے گی, ایموشنل, ایکسپیرینشیل, اسپریچول, اس کے علاوہ انٹلیکچوئل, تو وہ جو کرنے والا کام ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے لیے بہت آسان ہونا شروع ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.